باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ یوحنا 1 باب 19 سے 28 آیات مقدسہ۔ اور یوحنا کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے ایک کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پھر تو ہے کون، تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، جیسے اشعیاء نبی نے کہا ہے، میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا، اگر تو نہ المسیح، نہ الیاس، نہ النبی ہے تو پھر استباق کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا، میں پانی سے استباق دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیتنیہ میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا استباق دیتا تھا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج نئے سال کا دوسرا دن یعنی 2 جنوری ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس یوحنا کے خط سے استباق ہے، اور مقدس یوحنا بتاتا ہے کہ جو بیٹے کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، اور کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں باپ کو مانتا ہوں اور بیٹے کو نہیں، اور پھر وہ جو تم مسیح کیے گئے ہو اور تم اس کی گواہی دو، اور اگر کوئی تمہارے درمیان میں غلط تعلیم دیتا ہے تو اس سے اجتناب کرو۔ آج کی انجیل مقدس میں فریسی جو یہودی جو ہیں وہ فریسیوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے پتہ کرے کہ یہ کون بندہ ہے جو استباق دے رہا ہے، اس کا پتہ کیا جائے کہ یہ ہے کون، کیا یہ المسیح ہے تو یا پھر کوئی نبی ہے یا کون ہے یہ۔ اور یہ پھر جب پوچھتے ہیں تو مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والا یوحنا استباغی وہ بتاتا کہ میں المسیح نہیں ہوں، میں نبی بھی نہیں ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تو نہ نبی ہے نہ المسیح ہے تو یہ تو استباق کیوں دیتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، جو اس کے آمد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے میں اس کی راہ کو سیدھا کرنے کے لیے، تاکہ جب وہ آئے تو ہمارے راستے سیدھے ہوں، ہم اپنے گناہوں سے کفارہ کر کے اسے قبول کریں۔ کیونکہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں آگ سے، روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان دونوں تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات کہ ہمارے درمیان میں کافی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں غلط تعلیم کی طرف کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہوہ وٹنس اور اس طرح کے جو ہیں وہ آپ کو ورگلائیں گے، وہ آپ کو جو صحیح کیتھولک تعلیم ہے جس کی بنیادیں پتھر پر ہے یعنی چٹان پر ہے، پترس پر ہے، اس کی تعلیمات سے آپ کو کسی اور طرف لے کر جائیں گے، تو ان لوگوں کا یقین نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، غلط تعلیم دیتے ہیں۔ آپ سارے مسیح کیے گئے ہیں بپتسمہ کے پاک ساکرامنٹ کے ذریعے سے، اس وجہ سے اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خدا جو ہمارا باپ ہے، خدا جو ہمارا نجات دہندہ ہے، خدا جو ہمارا رہنما ہے، پاک روح، خدا کا پاک روح،
یعنی یہ جو تثلیث ہے باپ بیٹا اور روح القدس، ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ باپ جس نے ہمیں پیار کیا ہے اور جو ہماری نجات چاہتا ہے، کیونکہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے باغ عدن سے نکالے گئے تھے، اور پھر خدا نے ہمیں واپس لانے کے لیے اپنا روپ بدل کر انسان بنا۔ خدا جو ہے وہ انسان بن کر ہمارے درمیان میں آیا، کیوں؟ تاکہ ہمیں واپس وہ جہاں سے ہم بھیجے گئے تھے واپس اسی میں لائے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ کیونکہ آدم اور حوا کے پاس ہمیشہ کی زندگی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانی کے ذریعے سے وہ باغ عدن سے نکالے گئے، اور مقدسہ مریم کے فرمانبرداری اور خداوند یسوع مسیح کی فرمانبرداری کے ذریعے سے ہم واپس دوبارہ ہمیشہ کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ جس وقت ہمارا بپتسمہ ہوتا ہے اس دن ہی ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یسوع نے خود کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ہم مسیحی جو ہے، یہ خدا نے ہمیں کس طرح سے چن لیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے، اور ہر مسیحی وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، کیونکہ یہ یسوع کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ہم بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہمیشہ کی زندگی کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ ہمارا چناؤ نہیں ہے بلکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کی قدر کریں اور اس بات پر سدا شادمان رہیں اور ہمیشہ شکر گزار رہیں، کیونکہ آپ خدا کا چناؤ ہیں۔ خدا نے آپ کو چن لیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں یوحنا جو ہے وہ تمام انبیاء کرام جو تاریخ میں آئے اور نجات دہندہ کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ 700 سال پہلے عیسائی نبی نے بھی یہ خبر دی، اور پھر اس طرح سے بے شمار نبی ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں کہا، لیکن یہ جو رتبہ ملا ہے یہ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کے رشتہ دار کزن کو ملا ہے، جو یسوع سے 6 مہینے بڑا ہے اور الزبتھ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، یعنی کہ نجات دہندہ آ گیا، اور پھر یہی یوحنا جو ہے یہ شہادت دے گا، اور یہ پھر خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا کہ یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس ایج میں، جس زمانے میں ہم ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، جس کی طرف مقدس یوحنا استباغی نے اشارہ کیا تھا اور خداوند کی راہ کو سیدھا کرنے کے لیے ہم سب کو دعوت دی تھی۔ ہم اس دور میں ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ہی دور میں ہماری گلیوں میں چلا پھرا، ہمارے میز کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے کھانا کھایا۔ خداوند یسوع مسیح نے دور دور گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر ہمارے سامنے منادی کی، اور ہم نے اس کی باتوں کو سنا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس وجہ سے یوحنا جو ہے وہ نبیوں میں سے آخری نبی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، نبوت کی، صرف نبوت کی نہیں بلکہ اشارہ بھی کیا، شہادت بھی دی کہ یہ ہے خدا کا برا۔ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں پر بہت سارے ملینز اینڈ بلینز جو لوگ ہیں انہوں نے صرف دوسرے نبیوں کو سنا، جبکہ ہم اس دور میں ہیں جہاں پر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو چھوا، ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے سنا ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب کو خدا کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس دور میں کہ ہم نے خود خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، اور اب ہم پاک یوخرس میں اسے دیکھتے بھی ہیں، اسے چکھتے بھی ہیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے ہیں، اور اس طرح سے ہم الوہی اور انسانی دونوں ذاتوں میں ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی الوہیت، خدا نے اپنی الوہیت کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ہماری
انسانیت کو اپنایا. تو اس وجہ سے آپ بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں خداوند یسوع مسیح کی طرح الوہی اور انسانی بھی ہیں. اور یہ کتنا بڑا خدا نے ہمیں رتبہ دیا ہے، ہم پہ کتنا بڑا فضل کیا ہے، ہم پر کتنا بڑا رحم کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں آیا اور آ کر ہم سب کو نجات دی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا. خدا کا شکر کرنا چاہیے مقدس یوحنا اصطباغی کے لیے کہ جس نے خداوند کی راہ کو تیار کرنے کا ہمیں درس دیا تاکہ ہم اس نجات دہندہ کو اپنا لیں. خدا کا شکر کرنا چاہیے اپنے والدین کے لیے جنہوں نے ہمیں بپتسمہ دلایا اور بپتسمے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے اور ہمارا نام بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ساتھ ہی ہمارا نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھا گیا ہے. تو اس میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں خدا کا کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا لیا ہے، وہ ہماری خاطر اس دنیا میں آ گیا اور وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنی فرمانبرداری کے ذریعے سے اس نافرمانی کو ختم کر دیا اور اپنی فرمانبرداری کے ذریعے سے ہمارے لیے ہمیشہ کے دروازے کھول دیے جو نافرمانی کی وجہ سے ہمارے پر بند تھے. تو اس وجہ سے ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ایمان کی یہ جو خزانہ ہے، مسیحی ایمان کا خزانہ، یہ ہمارے سینوں میں ہے، ہماری روحوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے. اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے جائیں. کیونکہ اس نے آپ کو چن لیا ہے اور اب آپ اس کے لے پالک بچے بن گئے، یعنی خدا کا ایک خاندان بن گئے ہیں. اور اگر ہم خدا کا خاندان ہیں تو پھر اس کے خاندانی ہونے کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا میں اس کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جیسا خاندان ہے ویسا ہی ہونا ہے. تو چونکہ ہم الوہی خاندان ہیں، اس وجہ سے انسانی طور پر ہمیں اپنی نجات پر کام کرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے اور سدا اس کے شکر گزار رہنا ہے کہ جس نے ہمیں چن لیا ہے. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو. خداوند اس آپ کے نئے سال کو بڑی برکت دے، آپ کو صحت اور تندرستی والا، امن ایمان والا، محبت پیار والا یہ سال ہو اور اس میں آپ سب خداوند سے بہت ساری برکتیں پائیں اور خوشی اور خرمی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک مسیح ہوتے ہوئے خداوند کا اپنی زندگی سے پرچار کرتے رہیں. خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.